بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے رسولوں کی پیروی کرنے والوں اور ان مومنین کو اپنی مغفرت اور خوشنودی کے ساتھ یاد فرمایا جو غیب کی روح سے ان پر ایمان لائے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ آیت کا ترجمہ: اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں نزاع کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آیت کی تفسیر: باطل مذاہب جب اپنی حقانیت پر دلیل قائم نہیں کر سکتے تو مردان حق کی طرف اپنی نسبت قائم کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے اباطیل کی پردہ پوشی کر سکیں۔ یہود و نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصرانی ثابت کر کے اپنے مذہب کے لیے سند حقانیت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ قرآن نے ان کی اس کوشش سے بھی پردہ اٹھایا کہ یہودیت اور نصرانیت تورات اور انجیل کے نزول کے بعد کی پیداوار ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور اس سے بہت پہلے کا تھا۔ لہٰذا یہ بات ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہو سکتے ہیں اور نہ ہی نصرانی۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک دین رہا ہے، اور وہ دین توحید ہے، وہ جسے اسلام کہا جاتا ہے، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ وہ شریعت قرآن کے تابع نہ تھے، لہٰذا اسلام پر تو یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ قرآن بھی تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ہمیشہ سے دین صرف اسلام ہی پسندیدہ دین رہا ہے۔ آیت میں بیان ہونے والا اہم نقطہ وہ ایک ہی ہے کہ حق پر عمل نہ ہو تو صرف نسبت فائدہ مند نہیں ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ احکامات خداوندی کو اپنے اہل و عیال اور اپنے حلقہ احباب میں پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔